الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واقعتاً ایماندار بن کے بھی تو دکھاؤ، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر
جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اس نے نازل کی۔ جو کوئی بھی کفر کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اللہ کی توفیق سے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے امور اور ہمارے رویے کی وہ باتیں، ہماری روزمرہ زندگی کی وہ باتیں جو ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، ان کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی، قرآن نے بھی توجہ دلائی، تاکہ ہم نفاق اور کفر سے بچ کر ایمان والی زندگی اختیار کر سکیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اس حوالے سے قرآن کا یہ فرمان کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظی معنی تو یہی ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے۔ اور منافق وہ اپنے دل کا کفر چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اظہار الایمان باللسان وکتمان الکفر بالقلب، دل کا کفر چھپا لینا، زبان سے ایمان کا اظہار کر دینا، یہی تو نفاق ہے۔ منافقت ہے ہی اس بات کا نام کہ دل میں کوئی اور بات ہو، ظاہری طور پر آپ کوئی اور بات کریں۔ تو جو ان کا کفر ہوتا ہے وہ اللہ سے تو چھپا نہیں ہوتا، تو پھر معنی یہ ہے کہ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی، والذین آمنوا، اہل ایمان کو تو پھر دھوکہ دے ہی لیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا کوئی شخص اگر اللہ کے بارے میں کوئی دو نمبری کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کے ساتھ دو نمبری کرتا۔ کوئی اگر اللہ کو دکھلاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دل سے وہ اللہ کے ساتھ عبدیت کا رابطہ قائم نہیں کرنا چاہتا، وہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں اس کا اندر کچھ اور ہو اور ظاہری طور پر کچھ اور ہو، تو اس سے بڑا بیوقوف اور احمق تو دنیا کائنات میں کوئی نہیں، کہ جو اللہ دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے اس کے ساتھ دھوکے کی بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو شخص یہ کر رہا ہے دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کا اللہ کو دھوکہ دینے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے ہیں تو بس ایسے ہی کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، اور ایسے ہی کسالہ کسل سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے ظاہری جیسے کوئی تند جڑی ہوئی ہو نا، کوئی بالکل کمزور ترین دھاگا جڑا ہوا ہو، تو بس وہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، ذرا سی ہوا اس کے رابطے کو منقطع کر دیتی، کوئی اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط رابطہ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے آ کے نماز پڑھنے۔ اللہ، یہ بھی دھوکہ ہے اصل۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی حماقت ہے، احمق ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ اور رہا اہل ایمان کو دھوکہ، تو بظاہر تو ہے، اور بظاہر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، دھوکہ دینے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا چاہے وہ دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ دھوکہ بھی واپس لوٹ کے آتا ہے، دھوکہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ یعنی آپ عمومی زندگی میں بھی دیکھیں تو آپ کسی کے ساتھ فراڈ کریں، کسی کو دھوکہ دیں،
اس کے تعلقات کے اندر کوئی خرابی پیدا کریں، منافقت کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ رویہ رکھیں، حتیٰ کہ میں عرض کروں کہ آپ کسی کی صرف غیبت ہی اگر کریں، اللہ اکبر، یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر اس سے خرابی پیدا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ خرابی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی کی غیبت کریں، اور غیبت ظاہر ہے کسی ایسی بات کو کہتے ہیں جو اس کی غیر موجودگی میں کی جائے، تو وہ آدمی تو موجود نہیں ہے، آپ نے اس کی غیبت کر دی، لیکن جب آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، چاہے اگلے لمحے ہو جائے، چاہے اسی محفل میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ شخص اچانک آ جائے جس کی آپ غیبت کر رہے تھے، تو آپ اس کے سامنے رویہ کیا رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس رویے سے بالکل مختلف رویہ ہوگا۔ آپ نے غیبت کی، جب اس شخص سے سامنا ہوا تو آپ نے اپنا رویہ غیبت سے بالکل الٹ رکھا، تو دھوکہ نہیں دیا تو اور کیا کیا؟ تو سمجھا یہ کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ طرز عمل آخرت میں تو نقصان دے گا ہی دے گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المکر والخدیعۃ فی النار، جو آدمی دھوکہ دینے والا ہے اور چلاکیاں کرنے والا ہے وہ جہنم میں جائے۔ اللہ، ہمارے ہاں ایک ملازم تھا، ریٹائر ہو گیا، چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور معاف کرے۔ اس کی عادت تھی کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کے پاس اور اٹھ کے گیا ہے، اس کے جانے کے فوراً بعد اس کی غیبت ضرور کرنی، اور یہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی تھی۔ جب پاس بیٹھے تو جناب واہ واہ ہو رہی ہے، چائے شائے چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جو ہی وہ اٹھ کے جائے گا، دفتر سے باہر نکلا ہے تو فوراً جو پاس بندہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ اس کی غیبت کرنی ہے۔ آیا اللہ اکبر، یہ ہے وہ دھوکہ جو دراصل ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا نقصان اگر ساری عمر بھی پتہ نہ چلے اس شخص کو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ نے غیبت کی ہے، اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، حقیقت کو چھپایا ہے، رویہ خلاف حقیقت رکھا ہے، یا جو بھی آپ نے کیا وہ آپ کو پتا ہے یا آپ کے اللہ کو پتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عمومی زندگی میں آپ کے تعلقات پر اس کا اثر نہ پڑے، چاہے ساری زندگی اس کو نہ پتا چلے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور اگر فوری طور پر آپ کو کوئی فائدہ ہو بھی جائے، آپ کا یہ جرم چھپ بھی جائے، تو وہ معاشرہ آلودہ اور بدبودار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس معاشرے کے اندر اس کی بدبو پھیلتی ہے، اس کی گندگی پھیلتی ہے، اور وہ پورا معاشرہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ تو بہت ہی آگے کی باتیں ہیں۔ سچی بات جو آپ اس ایسے طریقے سے کریں کہ وہ دوسرے کو بری لگ رہی ہو، اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہوں، وہ بھی اس قدر بری ہے، اس قدر معاشرے کو آلودہ کر دینے والی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں؟ کیا فرمایا تھا؟ زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا قد چھوٹا تھا، ہم تو چھوٹے قد والوں کو، یا جس کی کوئی چال میں فرق ہو اس کو، یا تھوڑا سا کوئی کسی میں عذر ہو اس کو، ہم تو کیا کیا نام رکھتے ہیں اس کے، اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے وہ جو جتنے بھی ہم نے نام رکھے تو اس کے منہ پہ تو نہیں کرتے، وہ ساری باتیں مذاق اڑائیں گے، تمسخر اڑائیں گے، ایمان کے منافی ہے، نقصان پہنچے گا، غیبت کریں گے نقصان پہنچے گا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا تھا، جب وہ آئیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آ کے چلی گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے سے صرف یہ اپنا تاثر کمیونیکیٹ کیا تھا ہاتھ کے اشارے سے، کہ اس کا قد چھوٹا، جیسے ہم زبان سے بولتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں
بونا ہے، بونی ہے، یا پنجابی میں کہتے ہیں ٹینی ہے آئی سی ٹینی جی، ناٹ مور دین دیٹ. اور یہ لفظ بھی زبان سے نہیں کہے، قد بھی چھوٹا تھا، اس خلاف حقیقت بھی نہیں تھا، بس یہ کہا، بس اتنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل کے رکھ دے. ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے گا جہاں ہر محفل میں غیبتیں چل رہی؟ جو نہیں ہوتا اس کی خیر نہیں ہوتی، جو پاس نہیں ہوتا اس کی خیر نہیں ہوتی. ہماری کسی محفل، چاہے علماء کی محفل اللہ ماشاء اللہ، چاہے دکانداروں کی محفل، چاہے گھر کی کوئی خواتین بیٹھی ہوں، مرد بیٹھے ہوں، سب ایک جیسے ہیں. واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے سب کے حالات. اور اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے کہ وہ غیبت سے بچا ہوا ہو، وگرنہ آپ کسی بھی محفل میں دیکھ لیں تو بات یہاں سے شروع ہوتی. اللہ، بلکہ یہ تو ہماری محفلیں تو دور کی بات. کئی سال پہلے جب یہ حرم میں توسیع نہیں ہوئی تھی، حرم مکی کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کی سعادت دے اور پھر سے حرم کی رونقیں دوبالا ہوں. تو جب حرم میں یہ موجودہ توسیع نہیں ہوئی تھی تو وہاں باب بلال کے پاس ایک جگہ تھی، باب بلال کے سامنے، وہاں پاکستانی بیٹھتے تھے، اور خاص طور پہ پاکستانی موحدین کا جو وہاں پہ ایک اجتماع ہوا کرتا تھا، اور وہ ایک نیچرل جگہ بنی ہوئی تھی، میٹنگ پوائنٹ کہہ لیں، اسمبلی پوائنٹ کہہ لیں. آپ کو کوئی پاکستانی سے ملنا ہو تو آپ وہاں چلے جائیں، باب بلال پہ کوئی نہ کوئی پاکستانی آپ کو مل جاتا. اور ظاہر ہے بڑی سہولت بھی تھی وہاں، اگر آپ کسی پاکستانی سے ملنا چاہتے ہیں وہاں جائیں، کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھا ہوتا تھا. اور عام طور پہ 2 4 8 10 15 20 لوگ وہاں پہ پاکستانی موجود ہوتے. اچھا، میں نے بھی سنا بھی لوگ باب بلال پہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو میں بھی ایک دن جا کے باب بلال پہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر، باب بلال پہ بیٹھا تو وہاں گپ شپ ظاہر چل رہی. پاکستانی جہاں بیٹھے ہوں گپ شپ نہیں چلے گی، اور پھر حرم میں بیٹھے ہوں، سبحان اللہ، گپ شپ چل رہی ہے. اور اللہ جانتا ہے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر اس میں کوئی غلط بیانی ہو. تو اس میں جتنی بھی باتیں چل رہی تھیں اس میں کوئی 50-60% غیبت چل رہی تھی. فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں کی بات ایسے، فلاں کی بات ایسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سامنے حرم ہے، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیبتیں چل رہی، اور کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ غیبت ہو رہی. ہر بندہ کوئی اصلاح کی غرض سے کر رہا ہے، کوئی انفارمیشن کی غرض سے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ کچھ نہ کچھ چل رہا. وہ جو حرم میں بندہ ہوتا ہے نا جا کے، تو بڑی محنت سے دل کی کیفیت بنائی ہوتی ہے، بڑی محنت سے بنتی ہے. وگرنہ تو یہاں سے آپ چلے جائیں، آپ حرم میں رہیں، آپ کو رونا ہی نہ آئے، دل نرم ہی نہ ہو، تو فائدہ کیا وہاں جانے. تو وہ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے جو کئی دن کی محنت سے میری جو قلبی کیفیت بنی تھی، وہ الحمدللہ چند گھنٹے بیٹھنے سے ہی وہ ختم ہو گئی. دل کے اندر سختی آ گئی. ظاہر ہے گپ لگائیں گے آپ، تو گپ لگانے سے تو دل سخت ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، گپے نہ مارا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. لا تکثروا الکلام، لمبی لمبی گفتگو، بیٹھکیں، گپ شپ نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، وہ نہ کیا کرو. کیوں؟ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. یہ جو ایسی محفلیں ہیں گپ شپ کی، یہ دل کو سخت کر دیتی ہیں. جس میں اللہ کی یاد ہی نہیں، اللہ کی بات ہی کوئی نہیں، یہ دل کو سخت کر دیتی ہے. اور دل کی سختی یہ کفر کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، گمراہی کی علامت ہے. ایمان کی علامت دل کی نرمی ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دل کی سختی اللہ کی طرف سے لعنت کی علامت ہے. کہ وہ قرآن نے کہا نا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ سورۃ المائدہ کے اندر، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. اللہ فرماتا ہے یہ جو بنی اسرائیل ہے نا،
ان بدبختوں نے وعدے توڑ دیے ہمارے، بار بار وعدے توڑے، بار بار وعدے توڑے، کرتے تھے وعدہ پھر توڑ دیتے تھے، کرتے تھے پھر توڑ دیتے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ اور فرمایا جو لعنت کی تو اس کا پہلا اثر کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل جو تھے وہ سارے پتھر دل ان کو بنا دیا، دل سخت ہو گئے۔ اللہ، اور سختی دل کی یہ لعنت کی علامت۔ اور اس حدیث میں جس میں نے ابھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گپے نہ ہانکا کرو جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، اس لیے کہ یہ دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، جو سخت دل والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کو ہی لعنت کہتے ہیں۔ لہذا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دلوں کی سختی، یہ زبان سے جو کچھ بھی آپ کہیں گے، یہ آپ کی ساری کیفیات اور ایمانی کیفیات کا بیڑا غرق نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایسی گپ شپ کی محفلوں میں بیٹھے نا اور اس سے احتراز کریں، یا اگر بیٹھنا پڑے بھی، گپ لگانی بھی ہو، انسانی فطرت ہے، انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم جولیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس سے کافی طبیعت کے اوپر اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ گھر میں انسان نے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے گپ شپ کرنی ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گفتگو، وہ کثرت سے ایسی گفتگو نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ آپ اس میں اللہ کا ذکر ڈال دیں تاکہ اس میں جو ایمان کو گنوا دینے والی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فرمان وہاں ذکر ہو جانا چاہیے، کوئی اللہ کے قرآن کی آیت سنا دیں، اس کا ترجمہ ہو جائے، کوئی اللہ اکبر ہو جائے، سبحان اللہ ہو جائے، الحمدللہ ہو جائے، یا جملہ اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتری فرمائے گا، اللہ رحمت کرے گا، جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی ایسی بات اس میں ڈالتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد، تاکہ اس محفل کے جو بد اثرات ہیں وہ آپ کی ایمانی کیفیت کو خراب نہ کریں۔ یہ ایک بڑی کامن بات ہے، اور میرے میں، آپ میں، ہم سب بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے دھیانی میں جب وقت گزر جائے تو تب خیال آئے کہ جناب اس نے تو ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا دھوکہ دہی تو اگلی سطح کا جرم ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں، اور دھوکے کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا الگ گناہ ہے، حرام ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا نہیں، سادہ سی بات۔ اگر آپ کو کسی بندے، یہ تو نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے نا، اس کی قلبی کیفیات کو تو ہم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نشانیاں کسی شخص میں دیکھ لو، چاہے وہ علامہ صاحب ہوں، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب، صوفی صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، جتنے مرضی بڑے صاحب ہوں، 4 نشانیاں اس میں ہیں۔ کان منافقا خالصا، پکا منافق، ظاہری ہے جو مرضی، کیا بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اس کو وعدے کا پاس ہی نہیں، بلکہ ایسے لوگ آج کل تو وعدے کو لوگ وعدہ سمجھتے ہی نہیں۔ لوگوں سے کہیں نا، اچھا وہ وعدہ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نہیں کرنا، اچھا پھر شام کو کریں گے بات۔ جس وقت کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے شام کو بات کریں گے، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں کرنی۔ اگر اس کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں نے نہیں کرنی، تو اس کا مطلب ہے وہ غلط وعدہ کر رہا ہے۔ نہ کہو، ایسی بات نہ کریں جو نہیں کرنی۔ اللہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو ہو نہیں سکتی؟ اسی وقت کہہ دو بھی نہیں، کوشش کروں گا، کوشش کا وعدہ کر لو، چلے ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہ صحیح، لیکن وعدہ کرتے وقت انسان کو پتا ہو
جس بھی قسم کا وعدہ ہو، اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے. لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ. جس کے اندر دیانت داری کوئی نہیں، جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں، وہ اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھلے وہ مولوی صاحب ہی ہوں، وہ جو بھی ہوں، بظاہر وہ بڑا نیک مشہور ہو، نیکی کیا ہے؟ کانا منافقن خالصاً، 4 باتیں ہیں. وعدہ کرتا ہے نہیں پورا کرتا، امانت رکھی جائے بددیانتی کرتا ہے. اور امانتوں کی بددیانتی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے رکھے تو پورے واپس کر دے، ہر چیز امانت ہے. میں نے عرض کیا تھا ہماری زندگی بھی امانت ہے، ہمارا یہ جسم امانت ہے، ہماری آنکھیں، ہماری سماعتیں، ساری فیکلٹیز جو اللہ نے دی ہے سب امانت ہیں. اگر امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا تو منافق ہے. ہم یہاں امانتوں کو سر عام نیلام کرتے ہیں اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میرا جسم ہے میری مرضی ہے، میری زندگی ہے میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے، میرا بنیادی حق ہے، میں اپنی مرضی سے رہ سکتا ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے. کہتے ہیں نا بنیادی حقوق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا سمجھیے بات کو. اگر شیطان ہمیں یہ کہے کہ تم یہ کہو کہ میں نے خدا کا حکم نہیں ماننا، میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا، اگر شیطان ہمیں یہ کہے تو ہم کو اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ جس بھی گئے گزرے مسلمان سے کہے، حتیٰ کہ منافق سے بھی کہے کہ تم اعلان کرو میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا، وہ کہے گا بدبخت میں تو نہیں کرتا یہ اعلان، اللہ کا حکم کیوں نہیں ماننا، اللہ کے حکم کا انکار کر دو. تو بندے کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان جاگتا ہے، وہ اللہ کا حکم کا میں انکار کیسے کر سکتا. اس کی بجائے شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم پتہ ہے کیا کرو، اپنی مرضی کرو. شیطان ہمیں یہ سمجھاتا ہے، یہ نہیں کہتا اللہ کے حکم کا انکار کرو، وہ ہمیں کہتا ہے اپنی مرضی کرو، تمہارا بنیادی حق ہے. تو جس کا بنیادی حق ہے اپنی مرضی کرنا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی مرضی نہیں کرنا چاہتا. یوں ہم شیطان کے دام میں آتے ہیں، وہ ہمیں اپنی مرضی، آخر میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں اب یہ بھی نہ کروں، میری زندگی ہے میں اپنی زندگی میں یہ بھی نہ کروں. یہ کر کر کے شیطان سمجھاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ پہلا سٹیپ جو بتاتا ہے وہ اس کی سٹیپ کے ساتھ جسٹیفیکیشن بھی بتاتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. خطوات، اور خطوہ کہتے ہیں ایک قدم کو، یہ قدم با قدم انسان کو گمراہ کرتا ہے. لہٰذا یہ جو میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا بنیادی حق، مال کمانا میرا حق، خرچ کرنا میرا حق، میں جو چاہوں کروں، جو مزاج یار میں آئے، یہ جتنی باتیں ہیں دراصل ان سب کا معنی ایک ہی ہے کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا. دراصل ان کا معنی یہی ہے. لیکن شیطان نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے حقوق ہیں. اور پھر بدبخت شیطان نے ہمیں ایسے ہی راستے پر لگایا ہے کہ یہ جو خواتین جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں بیچاری آ کے اور کہتی ہیں خواتین کا عالمی دن ہے، خواتین کے حقوق کے لیے نکلی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نعرہ کیا لگاتی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، میں طلاق لے کے خوش ہوں، اور گویا مجھے کسی خامند کی ضرورت نہیں، کسی بیٹے بیٹی کی ضرورت نہیں، مجھے فیملی کی ضرورت نہیں، میں خوش ہوں. پھر اس پہ پلے کارڈ پہ لکھا میں آوارہ، میں بد چلن. یہ کون سا حق ہے عورت کا جو لینے کے لیے نکلی ہے؟ جب وہ یہ کہتی ہے میں آوارہ میں بد چلن، اور اس پہ ایسے ایسے فحش نعرے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا تم نے مرد کا آوارگی میں مقابلہ کرنا ہے، بد چلنی میں مقابلہ کرنا؟ عورت مرد بد چلن ہے تو میں بھی بد چلن ہوں، اور مرد آوارہ ہے تو میں بھی آوارہ ہونے کا حق رکھتی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کوئی خواتین کسی خاتون کے جو کوئی سلیم الفطرت خاتون ہے، ہماری عزت ماں بہنیں بیٹیاں ہماری مائیں، ان کے تو کسی کا نہ اس میں حق کی بات ہوتی ہے، نہ یہ ان خواتین کے مسائل ہیں عزت ماں بہنوں بیٹیوں کے.
یہ تو پتہ نہیں کوئی شیطان کے چکر میں آئی ہوئی کوئی خواتین ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت، اگر خواتین کے حقوق کی بات کرنی ہے نا تو خواتین کے اصل مسائل تو کبھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیے. کبھی سنا ہے خواتین کے مارچ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہو کہ خواتین کو وراثت نہیں دی جاتی؟ تو سب لوگ کوشش کریں کہ آئندہ جو ہے خواتین کو وراثت دی جائے. کوئی بولتا ہے؟ کوئی بولتا. شیطان نے اس طرف لگایا. وہ حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ نہیں دلوانا. اور کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جو تعلیم کے سلسلے میں جو ظلم کیا جا رہا ہے خواتین کے اوپر، وہ ظلم نہ کیا جائے. ان کو تعلیم کا بھی پورا حق ہونا چاہیے، ان کو تعلیم دلوانی چاہیے. اور کوئی یہ بات کرتا ہے خواتین کے لیے کہ جن مردوں کی مردانگی صرف بیویوں پہ ظلم و ستم کرنے کی حد تک مردانگی ہے، باہر وہ سارے بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، اپنی مردانگی جگانے کا ان کو ایک ہی موقع میسر آتا ہے اور وہ بیچاری بیوی ہے. انا للہ و انا الیہ. اس سے بڑا بے شرم اور بے غیرت مرد دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنی مردانگی کا اظہار بیوی پر ظلم کر کے کرتا. یہ جو جینون مسائل ہیں عورت کے، اس کو تو کوئی ایڈریس نہیں کرتا. کبھی کسی نے ذکر کیا؟ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس معاشرے میں اب بھی بحیثیت مجموعی چند اگر گندے انڈوں کو آپ نکال دیں، ہر معاشرے کے اندر غلط لوگ ہوتے ہیں، اور چند لوگ جو مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو نکال دیں تو اللہ کا شکر ہے سارے گئے گزرے ماحول کے باوجود اور گئے گزرا معاشرہ ہونے کے باوجود آج بھی اس معاشرے میں عورت کی عزت ہے. اللہ کا شکر ہے. آج بھی لائن میں لگی عورت کو کوئی لائن میں نہیں لگنے دیتا، اس کی لائن الگ بنتی ہے، اور مرد عورت کو پہلے باری دے دیتے ہیں. آج بھی عورت کے لیے ہماری بسوں میں سیٹ چھوڑ دی جاتی ہے. آج بھی اس کی عزت موجود ہے، اللہ کا شکر ہے. اور عام معاشرے میں عام مرد عام عورت کا احترام کرتا. لہٰذا ایسی خام خواہی کی شبہ نہ کہ پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا شیطان کے پیچھے جا کے. اور نعرہ اصل میں کیا ہے؟ یہ نعرہ لفظ جو مرضی ہوں، میں لگاؤں یا آپ لگائیں، کوئی بھی یہ نعرہ لگائے، اصل نعرہ کیا ہے؟ اصل نعرہ ہے کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا. نعرہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا. وہ کوئی مرد لگائے اپنی مردانگی جگانے کے لیے تو وہ اللہ کا حکم نہیں ماننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیویاں ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا بنو گے تو اللہ کی نگاہ میں اچھے ہوں گے. ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے ہونے کے لیے لوگوں کی نگاہ میں اچھے ہوتے ہیں. باہر مر جائے خلائق بنے ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں ہمارا موڈ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا کوئی ہماری ذمہ داری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں طرف، وہ کہتے ہیں دونوں طرف آگ ہے برابر لگی ہوئی. ایسے سکولرز بھی موجود ہیں جو آج کی خاتون کو سکھاتے ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے. اس کو سکھاتے ہیں کہ اس کے کپڑے دھونا تیری ذمہ داری نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے، اس کو کھانا گرم کر کے دینا تیری ذمہ داری نہیں ہے. ان کو شیطان اس طرح سے بہکا رہا. اور مرد جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو بری باتیں کہتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں. اور یہ جو تانا ہے نا، خاص طور پہ یہ تانا کہ تو جیسے گھر کی ہے نا، گھر والوں کو خاندان کا تانا دینا، تیرا خاندان ہی ایسا ہے. یہ وہ کامن بات ہے جو ہمارے ہاں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ جو بچا ہے. تو یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے. معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میں نے گزشتہ جمعے یا اس سے پچھلے جمعے بھی یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اثنان فی الناس وہما بہم کفر. دو باتیں عام لوگوں میں پائی جاتی لیکن دونوں ہی کفر ہیں. اثنان فی الناس، دو باتیں لوگوں میں عام پائی جاتی وہما بہم کفر، ہیں یہ کفر. الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، نسب کا تانا دینا،
پتا ہے مجھے تیرے خاندان کا، پتا ہے مجھے تو کس دادے کی پوتی ہے، مجھے پتا ہے تو کس دادے کا پوتا ہے، میں جانتا ہوں تیرے خاندان کو. اور یہ کہہ کے خاندان کا تانا دینا، نسب کا تانا دینا. اور نسب کا تانا دو طرح ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ تو گھٹیا خاندان سے ہے، یہ بھی نسب کا تانا ہے، کفر ہے. اور ایک یہ ہے، ایک تو یہ گالی ہے نا، آپ کسی کو گالی دیں کہ تیرا نسب ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی الطعن فی النسب. یہ جو لوگ گالی دیتے ہیں اور گالی دے کے کہتے ہیں کہ تو حلال کا ہے ہی نہیں، تو اپنے باپ کا ہے ہی نہیں، یہ تانا ہے. اور یہ گالی اپنی جگہ الطعن فی النسب میں ہے، اور یہ کفر ہے. اگر اکیلی گالی ہو نا تو سباب المسلم فسوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینا ویسے ہی گناہ ہے. اور یہ جو چار باتیں جو نفاق کی نشانی ہیں، ان میں فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا. اذا خاصم فجر، جب بھی وہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ بد زبانی پر اتر آتا ہے، گالیاں بکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نشانی ہیں چار. بات کرے جھوٹ بول لے، وعدہ کرے خلاف کرے، امانت رکھی جائے بددیانتی کرے. لہذا اور چوتھی بات کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے. میں جو عرض کر رہا تھا دھوکے کی بات اور امانتوں کی بات، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، بات کیا کرو تو سیدھی اور درست بات کیا کرو. یعنی سیدھی بات وہ ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سچی بات کرو، قولوا قولا صدقا، سچی بات کیا کرو، یہ نہیں فرمایا. جھوٹ تو ہے ہی کفر، جھوٹ ہے ہی بے ایمانی. یہاں جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی، سیدھی بات، سچی بات کی بات نہیں ہو رہی، سیدھی بات کی بات ہو رہی. اور میں نے عرض کیا تھا ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی، ہوتی سچی ہے، سیدھی نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے سیدھی بات. سدید مستقیم کو کہتے ہیں. مستقیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں، دو نقطوں کے درمیان جو کم از کم فاصلہ ہوتا ہے، وہ جو خط کھینچا جاتا ہے اس کو مستقیم کہتے ہیں. ذرا سی ٹیڑھ آئے گی تو فاصلہ زیادہ ہو جائے گا. جو کم از کم فاصلہ ہے وہ سیدھا خط کھینچے، یہ خط مستقیم. اگر وہ سیدھا نہیں ہے، ذرا سا اس میں خم آیا تو وہ پھر مستقیم نہیں رہے گا. تو اللہ فرماتا ہے قول سدید، سیدھی بات کیا کرو. لہٰذا اگر شوہر بیویوں سے سیدھی بات کرنا شروع کر دیں، بیویاں شوہروں سے سیدھی بات کرنا شروع کر دیں، بھائی بہنوں سے سیدھی بات کرنا شروع کر دیں، بہن بھائیوں سے، بھائی بھائیوں سے، اہل محلہ ایک دوسرے سے، پورے تمام کے تمام معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے سیدھی بات کرنا شروع کر دیں تو دھوکہ اس معاشرے میں پنپ سکتا ہے؟ دھوکہ تو باقی نہیں بچتا. دھوکہ اور چالاکی تو ہے ہی یہ کہ بات سیدھی نہیں کرنی. وہ کہتا ہے ہمارا بزنس سیکرٹ ہے. کسی سے کہیں نا کہ یار بات بتا دو، کہتے نہیں یہ ہمارا بزنس سیکرٹ ہے. تمہارے ساتھ میں سیدھی بات کروں تو میرا تو بزنس سیکرٹ خراب ہو جائے. اچھا جی ٹھیک ہے، بزنس سیکرٹ ہے. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو من غش فلیس منی اور من غشنا فلیس منا فرمایا تھا، وہ بھی اصل میں یہی فرمایا تھا کہ دھوکہ نہ دیا کرو. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور غش صرف ملاوٹ نہیں ہے، ہم نے سمجھا ملاوٹ کرنے والا، کہ اگر کوئی شخص کسی پروڈکٹ کے اندر، کسی چیز کے اندر کسی دوسری چیز کی ملاوٹ کر دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. اور جب وہ زبان سے دھوکہ دے کے، چکر دے کے وہی بیچ لیتا ہے اصلی، تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو حاجی صاحب ہے، حالانکہ وہ بھی دھوکہ ہے، وہ بھی دھوکہ ہے. المکر والخدیعۃ فی النار. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ہر بندے کو. ان کے پاس صلاحیت تھی کہ وہ بندے چار سکتے تھے. وہ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہو. بعض بندے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے سمارٹ ہوتے تھے تیز،
لیکن فرماتے ہیں میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا المکر والخدیعۃ فی النار، کہ یہ چلاکی کرنا اور دھوکہ دینا جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ چلاک ہوتا۔ میں چلاکیاں کر سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ لہٰذا سیدھی بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمائے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی بات کرنے سے تمہارے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات اللہ سیدھے کر دیتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی معاملات سیدھے ہوتے ہیں سیدھی بات کرنے سے، اور جب آپ سیدھی بات نہیں کرتے تو معاملات کبھی سیدھے نہیں ہوتے، ہمیشہ الجھے ہوتے ہیں۔ اور سیدھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات میں ذرا بھی جھول نہ ہو، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی کمیونیکیٹ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے دھوکے سے ہمیں بچائے، اور خاص طور پہ جو بزنس مین ہیں ان کو تو بہت ہی بڑی وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔